کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لو اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بول لو، اللہ معاف کر دے گا۔ روزہ رکھنے کے باوجود حرام خوری کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ روزہ رکھنے کے بعد میں تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، دوستو ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ میں یہ اپنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جن کے اندر دوگلا پنتی ہے، ان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل بات کیا ہے نا، تو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی، برائی، تمام چیزوں سے منع کرتی ہے۔ لیکن ہمارے قوم میں ہمارے جو اپنے آپ کو بڑا فخر اور بڑا غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس قوم میں اتنا دوگلا پنتی ہو گیا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر وہی کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جو اصل چیز ہے جو قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نہ کریں جو نماز روکتی ہے آپ، لیکن اب نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہی کام لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر جو دیگر قوم کے لوگ ماننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہوں گے کہ نماز پڑھتے بھی اور نماز منع بھی کرتی ہے کہ جو ہے برائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کے زمین کو نہ ہڑپے، اور کسی کے مطلب ساتھ بغض و کینہ نہ رکھے۔ تو اس کا مطلب کہ جو ہے نماز منع نہیں کر رہی ہے۔ دیکھو نماز کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ دراصل نماز کیا کہہ رہی ہے کہ نماز ان باتوں سے روکتی ہے جو انسان حقیقت میں اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ انسان اس سے باز آ جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو پھر بھائی وہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ کبھی زندگی میں باز نہیں آنے والے، کیوں ان کا کام ہے صرف منافقت پھیلانا۔ وہ دکھنے میں مسلمان لگیں گے، نماز وغیرہ کا بڑا پابندی رکھیں گے، لیکن ان کے اندر بغض اور کینہ، یعنی سر سجدے میں اور باقی سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ ذہین ہے یار، آپ لوگ سمجھتے ہو باقی کیا چیزیں دغا بازی میں ہوتی ہے نا، آپ کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ تو میں چاہتا ہوں عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں بھیا کہ اس طرح کے مسلمان نہ بنو یار، اس طرح کے مسلمان بالکل نہ بنو جو خالی نام کے مسلمان ہو۔ ہمارے قوم کی اتنی حالت خراب ہے کہ ہم ادھر لتیڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں رسوا ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن بہت فخر کرتے ہیں یار اب تو مسلمان ہیں۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم لاکھوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان کی طاقت نہیں رہ گئی ہے میرے بھائی۔ پہلے کیا تھے؟ ہم ایمان والے تھے، ہمارے اجداد جو تھے جو ایمان والے تھے، تو اب وہ چیزیں ہمارے اندر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ بلند کرے ان کی، کہ جو اصل ایمان پہ رہ رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو، میں دعا کروں گا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور مسجدوں کے دائروں کو بڑا کر لو بس، ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی، ایک مہینہ جو ہوتا ہے نا، مسجدیں بڑی فل رہا کرتی ہے، صرف ایک مہینہ۔ اور عید کا دکانہ سے پہلے جو عید کی جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس کی فجر کے بعد صاحب الوداع کر کے چلے جاتے ہیں، 11 مہینہ تک بالکل خاموش۔ 11 مہینے میں ان کو کچھ نہیں نظر آتا ہے، بس صرف رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے کہ رمضان میں 1 کے 70 تو ملتے ہیں نا، تو اس لالچ کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں۔ اور کیا ہے نا، اس میں 3 اشرے ہوتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم کی آزادی کا۔ تو یہ خود کے پروٹیکشن کے لیے آتے ہیں میرے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں نا، ہاں، تو اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہوگی۔ ارے بھیا تم پہ ہی نہیں، پوری کائنات پہ اللہ کی رحمت ہے، جانوروں پہ ہے، کیڑوں پہ ہے، مکوڑوں پہ ہے، انسانوں پہ ہے، درند پرند چرند حیوان نباتات، سارے مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یار۔ تمہارے پہ نہیں ہے کہ تم صرف مسلمان ہو تو تمہارے ہی کو رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آخرت کا جو ہے معاملہ وہ الگ الگ ہوگا، تو آخرت کی تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف بس خود کے پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لو، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بول لو، اللہ معاف کر دے گا۔ روزہ رکھنے کے باوجود حرام خوری کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ روزہ رکھنے کے بعد میں تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی دیکھو اللہ کی ذات بڑا رحیم و کریم والی ذات ہے، اللہ چاہے معاف کرے، اللہ چاہے نہ معاف کرے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے، ہم پوری دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اللہ رحیم و کریم میں معاف کر سکتا ہے۔ لیکن بھائی جو ہم نے گناہیں کی ہے، جو ہم نے غلط کاموں کو انجام دیا ہے، اس کی سزا کو ہم بھگتیں گے، چاہے وہ دور زندگی میں ہو
یا مرنے کے بعد قبر میں ہو یا قبر سے اٹھے تو حشر میں ہو، بھگتنا ہر حال میں ہے. ہاں یہ آپ سمجھ کے رکھیں. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت پر غور و فکر ڈالے، اور میں چاہوں گا کہ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس پر عمل پیرا ضرور ہو میرے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی شعر علامہ اقبال نے کہا تھا وہ شعر بالکل آج کے قوم پہ ہمارے لوگوں کے لیے بڑا فٹ بیٹھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو اگر کچھ باتیں اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ کے ذہن میں اگر کچھ باتیں جو ہے پڑ جائے تو آپ لوگ صدقہ جاریہ کر کے اس کو شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بھائی آپ شیئر کرنے سے مجھے پیسہ نہیں دے رہے کہ آپ مجھے پیسہ دے رہے ہیں، بس یہی ہوگا کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا اور کچھ بندے اگر اس پہ عمل کر لیں گے، جیسے 10-20 لوگوں کے پاس ویڈیو گئی، 10 میں سے 2 لوگ اگر عمل کر لیے تو سمجھ لو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے تو انشاءاللہ مل ہی رہا ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں پیغام میں پہنچا رہا ہوں. اور کیا ہے نا، اکیلے ایک آدمی اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال نہ کرے تو ساری چیزوں کا پیغام اکیلے ہر انسان تک نہیں پہنچا سکتا ہے. ضرور نہیں کوئی علامہ ہی ہو، کوئی مولوی ہی ہو. جن حضرات کو علم ہے، جو اتنا ہنر رکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ کوئی بھی حضرات اپنی باتوں کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی باتوں سے کوئی آدمی عمل پیرا ہو جائے اس پر اور گناہوں سے توبہ کر لے اور اچھا اور نیک بن جائے، اچھے اور نیک کام کرنے لگے، تو اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا اور تمہارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیکیوں میں اضافہ بھی کرے گا اور نیکیاں بھی لکھے گا. اللہ حافظ.